آپ نے جو سوال پوچھا ہے پری میڈیکل سے ریلیٹڈ، یہ بہت اہم کویسچن ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو میٹرک میں سائنس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایف ایس سی یا 12 گریڈ یا اے لیول سائٹ پر جاتے ہوئے سائنس پڑھتے ہیں، ان کی زیادہ تر کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل سائنسز کی طرف جائیں، اور میڈیکل سائنسز میں جانے کا مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس کر لیا جائے۔ ایم بی بی ایس اپنی جگہ پہ بہت اہم چیز ہے، اور میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ جس اسٹوڈنٹ کا ایپٹیچیوڈ ہو میڈیکل سائنسز کے لیے اسے ایم بی بی ایس کو ترجیح دینی چاہیے اور اسے ڈاکٹر بن کر معاشرے کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے جو اصل کنسرن جو یہاں آپ کے کویسچن میں ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اسٹوڈنٹس سٹک ہو جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی چیز آ نہیں پاتی، اور جب اسٹوڈنٹ ایک لیول پہ جا کے سٹک ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی اس کے پاس انڈو کا آپشن بھی نہیں بچتا تو وہ بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ کہ جو ایف ایس سی سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس پڑھتے ہوئے پری میڈیکل لیتے ہیں، ان کے لیے پاکستان کے اندر کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ ان کے لیے پاکستان میں 4 طرح کے آپشنز موجود ہیں۔ نمبر 1 میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، نمبر 2 بایولوجیکل اینڈ لائف سائنسز، نمبر 3 ایگریکلچر سائنسز، نمبر 4 کیمیکل اینڈ مٹیریل سائنسز، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آپشنز موجود ہیں۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور فارمیسی کے علاوہ پاکستان میں ان ٹوٹل کتنے آپشنز ہیں، تو میرے عزیزو پاکستان میں آپ کے لیے 150 سے زائد آپشنز موجود ہیں صرف پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ صرف صورت اتنی ہے، بات اتنی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے ایکسپلور کریں، والدین اس پہ توجہ دیں، اساتذہ اس بات کا خیال کریں کہ اپنی کلاسز کے اندر ان آپشنز کو ایکسپلور کر کے ان کو بتائیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، اور آرام سے ان کے سامنے ان سارے آپشنز کو ایکسپلور کیا جائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں 1 بائی 1 کہ وہ جو 4 بڑے پاتھ ہیں، کیریئر پاتھ جن کو ہم کہیں گے، تو ان کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلا آپشن ہمارے پاس ہے میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا، اور جب ہم میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی بات کرتے ہیں تو بالعموم اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور فارمیسی، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں چل پاتی، اور یہ چیز جب ہم اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسٹوڈنٹ کو ایک لیول پہ جا کے سٹک کرتی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میڈیکل کالج میں پہنچائے، آپ کو ڈینٹل کالج میں پہنچائے، آپ کو فارمیسی کا آپشن مل سکے، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ میں یہ پسند کروں گا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو وہ سارے آپشنز بھی بتا دیے جائیں کہ جو پاکستان میں آپ کے لیے موجود ہیں۔ میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ میڈیکل کی طرف جا رہے ہیں ان میں سلیکشن کے معاملے میں ایک گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دے کر سمجھاؤں تو آپ کو شاید زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، کہ پنجاب میں لاسٹ ایئر 2016 میں جو بچے میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے ان کی تعداد 55,000 سے زیادہ تھی، اور ان میں سے جن بچوں کی سلیکشن ہونی ہے ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے۔ اب یہ ریشو کیا بنتی ہے؟ اس ریشو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو 10، 12 اور 14% سے زیادہ کی سلیکشن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب جن بچوں کی سلیکشن نہیں ہو سکی وہ نمبر 1 بالکل مایوس ہو کر بہت پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ دوسرا مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ سال ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈویژن امپروو کرنے، ٹیسٹ دوبارہ دینے اور اس طرح کے مسئلے میں جاتے ہیں جو کہ کوئی بہت ریکمینڈڈ آپشن نہیں ہے، یا پھر کچھ ایسے آپشنز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جو آپشن کو باقاعدہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔
مثلا اس نے سارا بایولوجی پڑھا، اس نے کیمسٹری پڑھی، اس نے وہ سارے سبجیکٹس پڑھے اور اس کا ممکن ہے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ بھی موجود ہو، مارکس بھی اس نے بہت اچھے لیے، اور کسی وجہ سے وہ میرٹ میں سلیکٹ نہیں ہو سکا، اور اب اس کے پاس کیا ہے کہ وہ فوراً 180 ڈگری پہ ٹرن کرتا ہے اور جا کر سی اے میں ایڈمیشن لیتا ہے، یا پھر وہ اے سی سی اے میں ایڈمیشن لے گا، یا پھر کسی ایسے پروگرام میں جا کر ایڈمیشن لیتا ہے کہ جو اس کے ایپٹیچیوڈ سے مطابقت بھی نہیں رکھتا اور کوئی ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت ان فیوچر کوئی اسکوپ کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اس میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر ہی ہمارے پاس کتنے زیادہ آپشنز موجود ہیں۔ اگر آپ ان آپشنز کو ایکسپلور کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ بہت حد تک سالو ہو جائے گا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمارے پاس پاکستان کے اندر میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے اندر، اگر آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ eduvision.edu.pk یہ میری ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں اور اس میں پروگرام سیکشن میں جائیں اور وہاں پہ جا کر اگر آپ پروگرام ٹائپ کے اندر اگر آپ میڈیکل سائنسز سلیکٹ کر لیں اور لیول میں بیچلر سلیکٹ کر لیں تو آپ کے سامنے وہ تمام آپشنز جو میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے دستیاب ہیں وہ سامنے کھل جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں، کسی ایک کے اوپر کلک کریں تو اس کے نتیجے میں وہ تمام ادارے آپ کے سامنے کھلیں گے کہ جو پاکستان کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں، اس میں ان کی فی بھی موجود ہے، ڈیڈ لائن بھی آپ کے سامنے ہے، ریکوائرمنٹ بھی سامنے ہے، ڈیوریشن بھی سامنے ہے، وہ ساری بیسک ڈیٹیلز جو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا ایکسپلور کریں اور اس کو وہاں پہ دیکھیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ میڈیکل امیج ٹیکنالوجی کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے 25 آپشنز، 25 ادارے اس پروگرام کو آفر کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کو آفر کرنے والے کون سے ادارے ہیں؟ پاکستان کے بڑے میڈیکل کالجز اس پروگرام کو آفر کر رہے ہیں۔ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، انسیزیا یا کارڈک پرفیوژن، اس کے علاوہ وی این سائنسز، فیزیو تھراپی، ڈی پی ٹی جس کے نا 5 سالہ ڈاکٹر کا پروگرام ہے، تو آپ ان سارے پروگرامز کو لے سکتے ہیں۔ فارمیسی آپ کے پاس 77 انسٹیٹیوشنز میں آفر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اس چیز کو تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، اور والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ کے سامنے وہ سارے آپشن کھل جائیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس چیز تک اور اپنے اصل اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جو آپ کی ضرورت ہے اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ میں نے اس کے بعد آپ کو دوسرا آپشن بتایا تھا بایولوجیکل اینڈ لائف سائنسز کا۔ بایولوجیکل اینڈ لائف سائنسز یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، بہت کھلا فیلڈ ہے۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھا فیلڈ ہے کہ جو انٹیلیجنٹ بھی ہیں اور کیوریس بھی ہیں، کہ جن کے اندر تجسس ہے، چیزوں کو تلاش کرنا، چیزوں کو دیکھنا، اور اس کے اندر کیا، کیوں، کیسے، کس طرح، کب، کیوں کر، اس طرح کے سوالات جو ریز کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے، کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھا آپشن موجود ہے۔ اس میں بائیو کیمسٹری ہے، اس میں مائکرو بایولوجی ہے، اس میں بایولوجی ہے، اس میں زوالوجی ہے، اس میں باٹنی ہے، اس میں آپ کے لیے مائیکالوجی ہے، اس میں آپ کے لیے بے شمار فیلڈز موجود ہیں۔ اگر آپ اسی eduvision.edu.pk پر جا کر پروگرام سیکشن میں بایولوجیکل اینڈ لائف سائنسز کو سلیکٹ کر کے بیچلر سلیکٹ کریں تو آپ کے سامنے سارے آپشن کھل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا آپشن ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا آپشن جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ ہے ایگریکلچرل سائنسز کا۔ ایگریکلچر سائنسز کے بارے میں میرے عزیزوں عام تصور یہ ہے کہ شاید یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی لیمیٹڈ فیلڈ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور ہائی ٹیک لیبارٹریز کے اندر کام کرنے والا فیلڈ ہے، اور جس کے اندر آج اس قدر زیادہ
سائنس اور ریسرچ انوالو ہے کہ جس کا آپ شاید بایولوجی کے اندر بھی تصور نہ کریں. بایولوجی کی جتنی بڑی بھی ضروریات ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ایگریکلچر ایک اس سے ہٹ کر آپ کا جتنا فوڈ کا سپلائی کا معاملہ ہے، جتنی آپ کی کنزمپشن ہے، آپ کی جتنے آپ کے اینیملز ہیں، یا جتنا اس سارے سے ریلیٹڈ اور جتنا آپ کا را مٹیریل آ رہا ہے وہ سارا ایگریکلچر سائٹ سے آ رہا ہے، اور اس کو اپنی پاپولیشن کے مطابق سیٹ کرنا اور پاپولیشن کے مطابق اس کو مینٹین کرنا، یہ ساری ذمہ داری ایگریکلچر سائنٹسٹ کی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس فیلڈ کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی مطلب ایسا ہی کوئی ٹریکٹر اور ہل چلانے والا کام ہے. یہ ایسا کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں فیمیل نہیں جا سکتی، گرلز بھی جا سکتی ہیں. ان کے لیے بہت سے ایسے فیلڈ اس کے اندر اسپیشلائزیشن موجود ہیں کہ جہاں پہ جا کے وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہیں. میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ایگریکلچر سائنسز ہمارے ملک کے اندر جب بھی آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیں گے تو آپ کا ایڈمیشن تو ایگریکلچر میں ہی ہوگا، لیکن ایگریکلچر کے بعد پھر 2 سال ایک کامن اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو اسپیشلائزیشن لینی ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت about 20 اسپیشلائزیشنز اویلیبل ہیں جو آپ ایگریکلچر سائنسز میں جانے کے بعد آپ لے سکتے ہیں. ان میں کچھ ایسی ہیں کہ جو بہت ہی ریسرچ اورینٹڈ ہیں، ان میں کچھ ایسی ہیں کہ جو بہت ہی پریکٹیکل سائڈ پر ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو فیمیل کے لیے بہت ہی اچھی ہیں. فار ایگزامپل آپ بایو ٹیکنالوجی فیمیل کے لیے بہت آسانی سے آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے پاس فوڈ ٹیکنالوجی ہے اور فوڈ سائنسز ہے، تو اس میں جا کر آپ کے پاس جتنا یہ جو پیک فوڈ آ رہا ہے اور اس کی پیکنگ کا، اس کی تیاری کا، اور اسی طرح یہ پیپسی، یہ نیسلے، یہ کوک اور اس طرح کی یہ جتنی بڑی سیریز موجود ہے اور جتنی بڑی چین موجود ہیں یہ ساری، تو ان سب کے اندر ایگریکلچر سائنٹسٹ کی ایگزمپشن موجود ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تیسرے آپشن کے طور پہ آپ ایگریکلچر سائنسز کو لیں. اس کا میرٹ کمپیریٹیولی تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کو ویل ان ٹائم ان سارے آپشنز کو سامنے رکھ کر ایک اسٹریٹجی ضرور بنانی پڑے گی. اور چوتھا اور آخری آپشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا کیمیکل اینڈ مٹیریل سائنسز کا. جو بچے پری میڈیکل سائڈ سے آتے ہیں انہیں کیمیکل سائڈ پر، کیمسٹری کی سائڈ پر بھی ضرور اپنے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ وہ آپشن ہے کہ جو ریسرچ کا ہے. اس میں آپ پیور کیمسٹری میں بھی جا سکتے ہیں، آپ اس میں ان آرگینک کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری، کمپیوٹیشنل کیمسٹری، بایو کیمسٹری اور اس طرح کی جو فیلڈ ہیں آپ اس میں آپ جا سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہ اس طرح کی جو آپشن ہیں اس میں اباؤٹ 12-15 آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، آپ ان کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح eduvision.edu.pk پر جا کر آپ پروگرام سیکشن کے اندر وہاں پہ اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اور آپ کے سامنے وہ سارے آپشنز آپ آ جائیں گے اور آپ آسانی سے وہاں تک جا سکتے ہیں. اس معاملے میں اس پانچواں آپشن جو ایک اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے تو پری میڈیکل ہیں یعنی بایولوجی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکل ایبلٹی دی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکل کام کی صلاحیت اور اس کا ایسے ٹریڈز اس کے اندر رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل کام کو بہت بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے پھر بایو میڈیکل انجینئرنگ کا آپشن ہے، ان کے لیے بایو انفارمیٹکس کا آپشن ہے. وہ وہاں پہ آئی ٹی اور بایولوجی دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکیں گے. اور اسی طرح ایک دو اور آپشنز کے ساتھ انوائرمنٹل سائنسز بھی ہے آپ کے پاس، بہت اچھا آپشن ہے، آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یوں پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس اور فارمیسی کا ہی آپشن نہیں ہے، بلکہ 150 سے زائد آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. آخری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے میں نے سارے آپشنز ایکسپلور کر دیے ہیں.
جتنے بھی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپشنز ہو سکتے تھے. اہم بات یہ ہے کہ آپ ویل ان ٹائم اپنے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کر کم از کم 5 پروگرامز اپنے سلیکٹ کریں کہ جس کے اندر آپ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 4, 5 اس انداز سے انہیں آپ ترتیب دے کے اور اس کے لیے جو بھی بہتر انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں اس کو بھی ایکسپلور کر لیں تاکہ آپ کو کسی ایسے وقت پر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, سال کا ضائع ہونے کا خدشہ ختم ہو جائے, مایوسی اور پریشانی سے آپ بچ سکیں اور کسی ایک ایسے شعبے میں نہ جائیں کہ جہاں پہ ڈگری میں جانے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ میں کسی غلط شعبے میں چلا گیا اور یہ غلط فیصلہ ہو گیا. اور آخر میں آپ کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جس میں جا کے آپ ایک اس ایکسلنٹ لیول پہ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں, وہ شعبہ آپ کو سلیکٹ کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا اور ہم سب کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.